ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ہم میر انیس کی رباعیات کے اخلاقی اقدار پر گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میر انیس اردو کے 4 عظیم شاعروں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے خدائے سخن میر تقی میر، مرزا غالب، میر انیس اور محمد اقبال۔ میر انیس ان چاروں اردو کے عظیم شعراء میں وہ شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ شعر کہیں۔ اردو ادب میں 82,000 سے زیادہ میر انیس کے اشعار مطبوعہ حالت میں موجود ہیں، جن میں زیادہ تر کلام مرثیے کی صورت میں موجود ہے۔ ایک اندازے کے مطابق میر انیس کے کوئی 250 مرثیے، اس کے علاوہ 113 سلام، کچھ نوحے، کچھ تزمینات، کچھ مناجات اور کچھ فردیات۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان میر انیس کی رباعیات ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کتنی رباعیات میر انیس کی اس وقت ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، کیونکہ ان کی زندگی میں یا ان کے انتقال کے فوری بعد اس طرف توجہ نہیں ہوئی کہ ان کے کلام کو پوری طریقے سے محفوظ کر شائع کیا جائے۔ پہلی مرتبہ میر انیس کا کلام نول کشور کے پریس لکھنؤ سے شائع ہوا، کوئی 10-12 سال بعد میر انیس کے انتقال کے۔ بہرحال اس وقت جو رباعیات میر انیس کی ہمارے درمیان موجود ہیں، ان کی تعداد 579 ہے۔ دیکھیے، رباعی ایک کٹر صنف شاعری ہے۔ بقول جوش کے رباعی پر گرفت کم از کم 40 سال کی مشق اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اردو ادب میں سب سے زیادہ رباعیات حضرت شاہ غمگین نے، جو مرزا غالب کے ہم عصر تھے اور گوالیار میں رہتے تھے، انہوں نے لکھی ہے، اور رباعیات کی تعداد تقریباً 1700 ہے۔ اور دوسرے بڑے عظیم شاعر جنہوں نے سب سے زیادہ رباعیات لکھی ہیں وہ مرزا دبیر ہیں، جن کے رباعیات کو ہم نے دوبارہ رباعیات مرزا دبیر کے نام سے شائع کیا ہے، جن کی تعداد 1332 ہے۔ اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ باوا صاحب مغموم، اور جن کی 1000 کے قریب رباعیات، یا جوش 700-800 رباعیات۔ اتفاق سے غالب کی اردو میں صرف 16 رباعیات ہیں۔ ہم یہاں پر اردو رباعیات کی بات کر رہے ہیں، ویسے تو غالب کی فارسی میں رباعیات 131 ہیں، یا خواجہ میر درد کی بہت کم رباعیات اردو میں ہیں، لیکن تقریباً 400-450 رباعیات فارسی میں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رباعی میں جو بحر حزج میں کہی جا سکتی ہے، صرف بحر حزج کے 24 اوزان میں۔ اس وجہ سے یہ ایک کٹر صنف ہے، اور ضروری نہیں کہ چاروں مصریں رباعی کے ایک ہی وزن میں کہے جائیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر مصرع
انہی 24 اوزان سے کہا جائے۔ دیکھیے، ربائی اگرچہ کہ لفظ عربی ہے، لیکن یہ ایرانیوں کی ایجاد ہے۔ اسے پہلے دو بیت کہا جاتا تھا، اور یہ دو بیتی عربی زبان میں بھی اسی طرح سے کہی گئی، بعد میں اس کا نام ربائی ہوا۔ ہندی میں ربائی کے اوزان کو چوپائی کہتے ہیں، اس میں بھی 4 مصرے ہوتے ہیں۔ سنسکرت میں اس کو 4 چرن کہتے ہیں، جس میں میگاوت ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہندی ہو یا سنسکرت ہو یا عربی ہو، انگریزی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگرچہ کہ انگریزی میں جس کو کوارٹرن کہتے ہیں اس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسٹینزا ہے جس کی کوئی مماثلت ربائی سے نہیں۔ ربائی، اردو ربائی فارسی ربائی سے آئی، اور ہم جانتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک مشکل صنف اور کٹر صنف ہے، 1000 سال میں فارسی کے صرف 4 بڑے عمدہ ربائی گو شاعر ہوئے، جن میں ابو الخیر، سرمد، عطار اور خیام۔ عطار کی تقریباً 5 یا 5.5 ہزار رباعیات مختار نامے میں موجود ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فارسی کا ایک شاعر صحابی استرابادی کی 30,000 رباعیات تھیں۔ بہرحال وہ رباعیات آج کل ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ خیام کی رباعیات کو بھی ڈاکٹر علی دشتی نے پوری طریقے سے اس پر کام کر اس کو بتایا ہے کہ ان کی تعداد 179۔ ان چیزوں کو رکھتے ہوئے ہم میر انیس کی جب رباعیات کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ میر انیس کی رباعیات در حقیقت زیادہ تر اخلاقی اور اقدار انسانی کو بلند کرنے کے لیے ہیں۔ مرثیہ گو شاعروں نے اردو ادب میں رباعیات کو بہت بلند منزل عطا کی۔ اس سے پہلے اردو ادب میں رباعیات کا وہ معیار نہ تھا، اگرچہ کہ ہم کو سب سے پہلے جو اردو کا شاعر ہے محمد قلی قطب شاہ، اس کے دیوان میں بھی تقریباً 39 رباعیات اردو میں نظر آتی ہیں، دکنی میں نظر آتی ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ مرثیہ نگار جب منبر پر بیٹھتا تو مجلس کی لوگوں کو پوری طریقے سے پہلے اس چیز کی اجازت تھی کہ آرام سے تیار ہو کر بیٹھیں تاکہ مرثیہ پیش کیا جا سکے۔ تو سلام سے پہلے کچھ رباعیات پیش کی جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اگرچہ کہ میر انیس نے ان رباعیات پر اتنا وقت نہیں دیا جتنا سلام پر یا اپنے مرثیوں پر دیا ہے، لیکن رباعیات ایک خاص، اور بعض رباعیات کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ رباعیات میر انیس کی فی البدیہہ تھیں، میر صاحب نے اسی وقت فرمایا۔ رباعیات عام طور سے حروف تہجی سے ترتیب دے کر شائع کی جاتی ہیں، لیکن میں نے رباعیات کو موضوعی تقسیم کی کہ حمدیہ رباعیات، نعتیہ رباعیات، منقبتی رباعیات، اخلاقی رباعیات، ذاتی رباعیات، اعتقادی رباعیات اور رسائی رباعیات۔ میر انیس سے بہتر کسی نے اردو میں اخلاقی رباعیات نہیں لکھی۔ دیکھیے، اخلاق کسی کی جائیداد نہیں، اخلاق کسی کی جاگیر نہیں۔ اخلاق ہر شخص جو سویلائزڈ ہے، جو تہذیب سے آراستہ ہے، ہر مذہب، ہر دھرم جس میں انسان کے بلند ہونے کی قوت ہو، وہ اخلاقیات کا حامل ہے۔ تو اس طریقے سے
میر صاحب نے رباعیات جو پیش کی اس میں اخلاقی عنصر ہے. اسی وجہ سے نارائن چکبس نے کہا تھا کہ میں روزانہ صبح اٹھ کر میر انیس کا ایک مرثیہ پڑھتا ہوں اور اسی کی بدولت میں مسدس رامائن لکھنے کی کامیاب ہوا. تو یہ جو رباعیات ہیں بحر ہزج ہی میں کہی جاتی ہیں. ہزج کے معنی ہیں ترانے کے یا موسیقی کے یا غنا کے، یعنی اس بحر میں بہت غنائیت اور میوزک ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رباعی دو قسم کی ہوتی ہے، قصی اور غیر قصی، یعنی اگر چاروں مصرے رباعی کے قافیہ رکھتے ہوں تو اس کو قصی کہتے ہیں، اور اگر نہ ہو تو اسے غیر قصی کہتے ہیں. میر صاحب کے پاس جو رباعیات ہیں ان میں، کیونکہ ہم گفتگو زیادہ تر اخلاقی رباعیات پر کر رہے ہیں، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اقدار انسانی کی نمائش ہے. لیکن ان رباعیات پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک دو حمدیہ رباعیات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پر گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا، جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے. اور ایک حمدیہ رباعی ہے کہ گوہر کو صدف میں آبرو دیتا ہے، بندے کو بغیر جستجو دیتا ہے، انسان کو رزق، گل کو بو، سنگ کو لال، جو کچھ دیتا ہے جس کو تو دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ چار مصروں میں خدا کی، ایشور کی، اللہ کی جو میر انیس نے عظمت اور وہی دینے والا ہے بتایا ہے، اور بخشش کہ ہے کون جو عصیاں میں گرفتار نہیں. وہ کون سا بندہ ہے جو گناہ نہیں کرتا؟ ہے کون جو عصیاں میں گرفتار نہیں؟ جز تیرا کرم کچھ اور درکار نہیں، مجھ سا نہیں عالم میں گنہگار، اگر تجھ سا بھی تو اور کوئی غفار نہیں. تو جو انداز بیان ہے میر انیس کا، یہ ایک خوبصورت، میر انیس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. میر انیس کے پاس مکالمہ ہے، میر انیس کے پاس محاورے ہیں، میر انیس کے پاس شگفتگی، سلاست، نرم اور خوبصورت الفاظ ہیں. میر انیس کے پاس کئی رباعیات، آپ کے یوں سمجھیے کہ نعتیہ رباعیات بھی ہیں. میر انیس کے پاس ہر قسم کا، لیکن میر انیس بہت ہی آسان اور خوبصورت لفظوں میں ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں. اردو ادب میں اگر میر انیس کی رباعیات نہ ہوتی تو یقیناً ایک قلع محسوس ہوتا، لیکن میر انیس کی رباعیات نے اس قلعے کو پر کر دیا ہے. نعتیہ رباعی دیکھیے، دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں، کس راز سے خالق کے یہ آگاہ نہیں، باریک ہے ذکر قرب معراج رسول، خاموش کے یاں سخن کو بھی راہ نہیں. ساحل پہ ابھی تھا کہ ادھر جا اترا، نہ شرح چڑھی کوئی نہ پردہ اترا، تھا کشتی احمد سے علاقہ جس کو دریا سے سلامت وہی بیڑا اترا. منقبتی بھی بہت سی رباعیات ہم کو. بات یہ ہے جیسا زوئے انصاری نے کہا تھا کہ جب حضرت علی کا نام آتا ہے تو غالب کی روح جھوم جاتی ہے، وہی حال میر انیس کا بھی ہے. میر انیس نے بہت اچھی تعداد میں بہت عمدہ منقبتی
رباعیات لکھی ہیں اور جو ان کے کلام میں موجود ہیں۔ میر انیس توکل، قناعت، عجز و انکساری، بردباری، خودداری، مذمت تکبر، مذمت حرص و طمع، ان تمام اخلاقی قدروں کے خود بھی حامل تھے اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتے تھے۔ میر انیس نے لکھنؤ جیسے مہذب شہر میں اور فیض آباد جیسے مہذب علاقے میں زندگی بسر کی، جو خود ان کی تربیت میں بہت ہی مثبت ثابت ہوا۔ میر انیس کے بہت سے مصرعے ایسے ہیں کہ جن کو ضرب المثل بنایا جا سکتا ہے، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ یہ رباعی کا مصرعہ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ کسی اور رباعی کا ایک مصرعہ ہے، کانٹوں کو ہٹا کے پھول چن لیتا ہوں۔ کہیں اور کہتے ہیں دامن میں ہوا کے بجز خاک نہیں۔ کہیں کہتے ہیں جو بد ہیں وہ اچھوں کو برا کہتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ناداں ہیں جو آپ کو دانا سمجھے، جس طرح چراغ نابینا، جس طرح چراغ آگے نابینا کے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت سے مصرعے میر انیس کی رباعیات میں ضرب المثل بن چکے ہیں، مقولہ بن چکے ہیں، جس کو لوگ مختلف مقامات پر استعمال کرتے ہیں۔ میر انیس نے ایک شعر کہا تھا، گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ ہم نے میر انیس کی رباعیات میں اس مختصر سی 579 رباعیات میں 52 سے زیادہ پھول کے مضامین کو دیکھا ہے۔ بہت انکساری اور خاکساری سے میر انیس خود کہتے ہیں، دیکھیے فردوسی نے کہا تھا کہ منم ساختم رستم دستاں، میں نے اپنے منہ قلم سے، اپنی امیجری سے یہ رستم داستاں بنایا، وگرنہ یلی بودے درسیستاں، ورنہ وہ تو ایک جاہل، ایک وحشی تھا جو جنگلات میں پھرتا رہتا تھا۔ لیکن میر انیس کا مسئلہ دوسرا تھا۔ میر انیس کہتے ہیں میں کیا ہوں، میری طبع کیا ہے، اے شہ شاہاں، حسان و فرزدق ہیں یہاں عاجز و حیران۔ اس میر انیس نے، قرآن مجید کی آیت ہے کہ حضور کے اخلاق سب سے عالی تھے، اخلاق کا درس دیا ہے، اور اخلاق کا جو درس میر صاحب نے دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہ دنیا بے ثبات ہے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تلک پھر آئے احباب، ہمراہ اگر گئے تو اعمال گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر تجھ کو چاہیے کہ دنیا پر بھروسہ مت کر، دنیا کسی کے کام آنے والی نہیں ہے، دنیا سے سکندر بھی خالی ہاتھ گیا ہے۔ تو اخلاقی رباعیات جس میں انسانی ذہن کی جو تعلیم اور تربیت انیس کی رباعیات میں ہے، وہ اردو ادب میں بہت ضروری ہیں۔ رتبہ جسے کہتے ہیں کہ وہی شعر، رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فروتنی کو جا دیتا ہے۔ انکساری سے، بردباری سے کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ کہیں کہتے ہیں کہ جو رزق مل رہا ہے اس پر
توکل کر۔ ہر صبح یہ دوڑ کر کدھر جاتا ہے، کچھ گوہر عزت کا بھی دھیان آتا ہے۔ جب ضامن روزی ہے خداوند کریم، پھر کس لیے تو رزق کا غم کھاتا ہے؟ تو یہ انسان کو ایک قسم کی ہمت دیتا ہے کہ یہ ہرس جو لے کے جا بجا پھرتی ہے، یہ گریڈینس، یہ ہرس، یہ طمع، پھرتے ہیں جدھر سات خزاں پھرتی ہے، فریاد کنا برائے ہر دانے رزق، یوں پھرتے ہیں جیسے آسیہ پھرتی ہے، جس طرح سے چکی پھرتی ہے۔ میر انیس کی اخلاقی رباعیات میں ایک بہت اہم حصہ مذمت تکبر، مذمت غرور، خود بینی، خود ستائی کی ہے۔ پوچھتے ہیں میر انیس وہ تخت کدھر ہیں اور کہاں تاج ہیں وہ، جو اوج پہ تھے زیر زمیں آج ہیں وہ، قرآن لکھ لکھ کے وقف جو کرتے تھے، ایک سورہ الحمد کے محتاج ہیں وہ۔ شاہ و گدا، بادشاہ اور فقیر، سب زمین کے نیچے ایک ہی لیول میں، ایک ہی حصے میں ہے۔ دیکھا کہ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ایک مسافر خانہ ہے جو فانی ہے، بہت دنوں میں ختم ہو جائے گا، باقی نہیں رہے گا۔ دنیا بھی عجب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جب جوانی جاتی ہے تو پھر واپس نہیں آتی، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو پھر واپس نہیں جاتا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں